اگلی بات کہنے کی جسارت اپنی حد ادب ہے جی، بابا نے اسلام قبول کیا ہوتا تو ممبر ہوتا. پاکستان میں جناب ابو طالب علیہ السلام کی لے رہا تھا. اچھا مہربانی، بڑی مہربانی، بہت مہربانی. بحث ہو رہی تھی سرکار ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں. ہمارے بعض علماء بھی اور ساتھی بھڑکے کہ ان کی کیا ضرورت ہے جناب ابو طالب کے بارے میں بات کریں، ہم برداشت نہیں کرتے. میں نے کہا کرنے دو بات. کہ کیوں؟ میں کہا میں علماء میں جا کے بات کروں گا. جب علماء کے پاس گیا میں نے کہا کھل کے بات کرو جناب ابو طالب کے بارے میں. کم از کم یہ دروازہ تو کھلے گا نا کہ جب علی کے باپ کے بارے میں گفتگو ہے تو باقی بزرگوں کے باپوں کے بارے میں گفتگو ہوگی. اپنے پردوں میں چھپا کے رکھو. ایک پاک ذہن میں پھر رہے، پھر ذہن عالی میں رہے، بچوں کے خاص طور پر. میں اپنے جیسے چٹی داڑھی والوں بزرگوں کی تائید میں یہ بات کہہ رہا ہوں. ہر وہ شخصیت جس کا تعلق رسول سے تھا یا ہے، مسلمانوں کی روش رہی ہے کہ جس کا تعلق بھی خاندان رسول سے ہے اس کی توہین کرو، اس کی شان گھٹاؤ، اس کا مقام گھٹاؤ، اس لیے کہ میرے اپنے تو ان کے برابر ہو نہیں سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے اپنے تو ان کے برابر ہو نہیں سکتے، لہذا ان کی شان گھٹاؤ. کبھی کسی کے فتویٰ لگائے گا کہ یہ ایمان نہیں لایا، کبھی کہا کہ نبی کے والدین مسخ کر کے نعوذ باللہ من ذالک جہنم میں پھینک کے جائیں گے تاکہ نبی جہنم میں دیکھ کے آپ کے والدین کو پریشان نہ ہو. کبھی ملکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں الزام لگائے گئے، کبھی نبی کی بیٹیوں کے، کبھی علی کی بیٹیوں کے بارے میں الزام لگائے گئے. یہ ان کا جرم صرف یہ تھا کہ اللہ نے ان کو وہ عزت و عظمت بخشی جیسے نبی کو منزل معراج میں پہنچایا ویسے خاندان رسالت کو معراج کمال کے معراج پر اللہ نے پہنچایا. اپنے تو پہنچ نہیں سکتے تھے، نظر کو گھٹاؤ. آخری بات کہہ کے میں گفتگو کو سمیٹوں کیونکہ میں گھنٹے کے قریب وقت لے گیا. مسائل کے غلام آئے تھے رفیق بن گئے، بن کر غلام آئے تھے رفیق بن گئے، رفتہ رفتہ دین کے شریک بن گئے. جنہوں نے قبلہ سرکار میں گل کرتے ہیں بن کر غلام آئے تھے رفیق بن گئے، رفتہ رفتہ دین کے شریک بن گئے. نجفی صداقتوں کی رفتار دیکھیے، یہ کھاتے کھاتے صدقہ صدیق بن گئے. ساڑھے سائی والی زبان سمجھے نے آگ لین گئی تو مالک پڑ گئی. ایک الزام آپ پر، آپ کے امام پر کہ انہوں نے تو حاکم شام سے سلو کر لی تھی. جب انہوں نے سلو کر لی تو پھر آپ کون ہیں ان لوگوں کو لڑانے والے؟ یہ بات میں نے عرض کی تھی، مجھے یاد ہے اچھی طرح میں نے یہاں عرض کی تھی. دوبارہ بطور تذکر اور عزیزوں کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بڑے مختصر لفظوں میں یہ بات یاد رکھیے، تاریخ نے دھوکہ دیا کہ حسن نے سلو کی. یہ بھی تاریخ نے دھوکہ دیا کہ حسین نے کربلا میں جنگ. اس بات پہ زور دوں گا، بار کہوں گا کہ کربلا میں مظلوم کربلا نے جنگ نہیں کی. مدائن میں یا مدینے میں حسن مجتبی نے حق میں شام سے سلو نہیں کی. تفصیلی سیدھانی صاحب آج گال کرنی ہے، تفصیلی کرنی ہے، جنہاں جو کھول جائے گال ہے. سرکار گھنٹہ تو ہو گیا، کوئی ڈار نہیں. اے میں ہوئے کہ زیادہ گجراتی ہیں دعائیں منگل یا اللہ چھتی موڑ سن میں رولا. نہیں سنو کی میرے امام نے، نہیں جنگ کی مولا حسین علیہ السلام نے. اگر تاریخ اس دھوکے کے مطابق امام مجتبی نے سلو کی ہوتی حسین بھی سلو کرتے. کبھی اماموں کے عمل میں فرق نہیں ہوتا.
अगर करबला में हुसैन ने जंग करनी थी तो हसन कभी पहले शुरू न करते। तारीख ने धोखा दिया, पढ़ने वालों को एक जुमले ने धोखा दिया। हुसैन ने जंग नहीं की, इमाम मुज्तबा ने सुनो नहीं की। आपके ज़हनों में जुमला होगा जो मैंने अर्ज किया था कि हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने सुनो नहीं की, हसन से सुनो की गई। ने और को का फर्क है, ने और को, ने और से का फर्क है। हसन से सुनो की गई, हुसैन ने जंग नहीं की, हुसैन से पैगंबर खुदा ने अपनी जिंदगी में सुलह फरमाई थी काफिरों के साथ, मक्का के मुशरिकों के साथ, हुदैबिया के मकाम पर, जिसे आज तारीख सुलह हुदैबिया के नाम से याद करते। तफसीलात में जाने का वक्त नहीं। उन शराइत में से उन काफिरों ने यह शर्त रखी थी कि अल्लाह के नबी इस साल हम आपको हज नहीं करने देंगे, वापस पलट जाइए। और अगर कोई आपका मुसलमान आदमी हमारे कब्जे में आ जाए हम वापस नहीं करेंगे। अगर कोई हमारा आदमी आपके पास चला जाए तो वो आपको वापस करना पड़ेगा। सुलह हुदैबिया की शराइत में से मुसल्लम है, ये कोई इख्तिलाफी बात नहीं है कि एक शर्त ये थी कि अगर कोई मुसलमान काफिरों के कंट्रोल कब्जे में आ जाए वो वापस नहीं किया जाएगा। और अगर कोई काफिर मुसलमानों के कंट्रोल में आ जाए, पंजाबी को हत्थे चढ़ जाए मुसलमानों के, तो उस शराइत सुलह हुदैबिया के मुताबिक रसूल को वो काफिर वापस करना पड़ेगा। कितनी कमजोर शर्त है। हमारा आदमी जाए वो वापस नहीं होगा, उनका आदमी को इधर आ जाए वो वापस करना पड़ेगा। पैगंबर ने इस शर्त को कबूल करते हुए उस सुहेल के मुकाबले में दस्तखत कर दिया। ठीक है, आज के बाद जब तक ये मुआहदा सुलह टूटेगा नहीं, कोई मुसलमान तुम्हारे कब्जे में आ जाए उसे तुम वापस न करना। तुम्हारा कोई काफिर मुशरिक मक्की हमारे पास आए हम वापस कर देंगे। तवज्जो फरमाइए, गौर किए। अगर यहाँ समझ नहीं आ रही घर जाके सोचो कि नबी काफिरों का बंदा आ जाए तो वापस करने के पाबंद हो, अगर उनका कोई बंदा आ जाए तो वापस, और अगर कोई मुसलमान काफिरों के कब्जे में आ जाए वो वापस नहीं किया। खुदा ने इस सुलह रसूल को इतनी अजमत बख्शी। अब राज तो खुदा जानता है ना, रसूल जानता है ना। हम तो उन हकीकतों को, उन हिकमतों को, उन मसलतों को नहीं समझ सकते। मेरा सारा मजमा कह रहा है कि ये बड़ी कमजोर शर्त थी कि हमारा आदमी जाए तो वापस करना पड़ेगा, ना वापस नहीं किया जाएगा, तुम्हारा आए तो हम वापस कर देंगे। ये कमजोर तरी शर्तों को कुरान ने पाक पैगंबर के सुलह पर दाद दी। इन्ना फतहना लका फतह मुबीना, महबूब हमने तुम्हें फतह मुबीन अता फरमाया। मुझे ये कहने में कोई बात नहीं है। जंगे बदर मुसलमानों ने फतह, जंगे उहद फतह हुई, खंदक, खैबर, हुनैन सब मुसलमानों ने फतह। मुसलमान फातेह बन के लौटे। अल्लाह ने किसी जंग में फतह होने को फतह मुबीन नहीं कहा। फतह कहा है, फतह मुबीन नहीं कहा। लेकिन वो सुनो जो इतनी कमजोर शर्तों पर थी, अल्लाह ने कुरान मजीद में सूरह फतह की पहली आयत जी अल्लाह ने कुरान में कह दिया, इन्ना फतहना लका फतह मुबीना, महबूब हमने तुम्हें फतह मुबीन अता की। यार इतनी कमजोर शर्तों पर सैयदुल अंबिया सुलह फरमाए, खुदा फतेह मुबीन कहे और इमाम मुज्तबा अपनी शर्तें मनवा के। कितना आप जानते हैं कि उन शर्तों में से जो इमाम मुज्तबा ने हाकिम शाम से शराइत लिखी थी, उसने खाली कागज भेजा कि अली के लाल जो जी चाहता है शर्तें लिख, नीचे पे दस्तखत करते। इमाम आपके मौला के पास हाकिम शाम ने सफेद कागज भेजा था कि मौला जो शर्तें चाहे लिख दे, मैं नीचे दस्तखत कर दूं। इमाम ने पहली शर्त लिखी, हाकिम शाम आज के बाद तू मेरे बाबा अली और खानदान रिसालत को गालियां नहीं निकालेगा, गालियां नहीं देगा। हाकिम शाम ने दस्तखत की। यार कितना तदब्बुर है मेरे इमाम का
کہ اس کو تحریری مجرم منوا لیا امام۔ اگر وہ یہ جرم نہیں کرتا تھا، اگر وہ یہ جرم نہیں کرتا تھا، کہہ سکتا تھا مولا میں نے یہ کام کبھی کیا ہی نہیں، میرے کارندے کو، آپ کے خاندان کو، خاندانی سالت کو گالیاں نکالے، توبہ توبہ، ایسی بات کہہ سکتا تھا، لیکن اس کا دستخط کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے امام نے تحریر کے ذریعے سے اقراری مجرم بنا لیا۔ اور بھی شاید ہے جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اپنے بعد کسی کو حاکم مقرر ولی عہد مقرر نہیں کرے گا، تو وہ خراج جو ہمارے پاس آل محمد کے پاس آتا رہا ہے اس خراج کو بند نہیں کرے گا، کسی محب علی کو تو پریشان نہیں کرے گا، اور اس نے ان تمام چیزوں پر دستخط کر کے اقرار کر لیا کہ میں مجرم ہوں۔ اقراری مجرم بنایا میرے امام نے۔ یہ الگ بات ہے کہ تحریر لینے کے بعد، سلو کی ظاہری شکل بننے کے بعد اس نے امام کا وہ تحریر نامہ شرائط نامہ پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے پیروں کے نیچے پھینک دیا کہ علی کے لال کا سلو نامہ میرے پیروں کے نیچے ہے۔ کیسی سلو، کیسا تدبر، کیسا ملنا، آج کے بعد میں حکومت کروں گا، حسب ریت ہوگا۔ امام نے فرمایا یاد رکھ حاکم شام تحریریں لکھ کے بدل جانے والے اور ہیں، اپنی تحریروں پر زندگی پر قائم رہنے والے اور ہیں، ہم آل محمد کے ماننے والے، تو عمل کرے نہ کرے جو شرائط ہم نے لکھی ہم زندگی پر ان پر عمل کرتے رہیں گے، اور دنیا کو بتا دیں گے کہ اقراری مجرم کون ہے، حق کی باتیں منوانے والا کون ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں یزید کو ولی عہد بنا دیا، اس نے اپنے دور حکومت میں ہی مولا امیر پر سب جاری کی، اہل بیت کے افراد کو پریشان کیا، محبین اہل بیت کے تمام وہ وظیفے شہریے جو ملتے تھے وہ بند کر دیے۔ امام مجتبیٰ کی حد یہ ہے، آخری بات کہہ رہا ہوں، کہ امام مجتبیٰ کے ساتھ اس سلوک کے بعد یہ سلوک کیا کہ اس نے جودہ بنت اشس کے ذریعہ سے فرزند رسول کو شہید کر دیا۔ اب میں تمام پڑھے لکھوں سے التجا کروں گا کہ وہ خود تلاش کرے کہ جودہ بنت اشس کون تھی، کس خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس کے نانکے کون تھے، اس کے دادکے کون تھے۔ اس بات کو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جودہ بنت اشس نے 1,00,000 درہم یزید سے شادی اور ملکہ شام بننے کے لالچ میں جوانان جنت کے سردار کو شہید کیا۔ اگرچہ اس شہادت کی بنیاد سقیفے میں رکھ دی گئی تھی، حسین کشتہ کربلا نہیں، حسین کشتہ سقیفہ۔